ہم ہنستے مسکراتے آ رہے ہیں, اپنے دانت دکھاتے آ رہے ہیں. یہ دکھائیں, ہم چیک کریں سر آپ کے دانتوں میں کیڑا ہے کہ نہیں. دیکھتے تو پتہ چل جاتا ہے نا آپ کے دانتوں میں کیڑا ہے کہ نہیں. عموماً بہت سارے لوگ اسمائل نہیں کر پا رہے ہوتے, کانفیڈنٹ نہیں ہوتے بالکل بھی کہ وہ اسمائل کریں. وہ کہتے ہیں ہمارے دانت خراب ہوئے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ وجوہات جو ہمیں پتہ ہیں, عام انسان کو جو پتہ ہوتی ہے, وہ یہ کہ آپ جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, میٹھا بہت سارے لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہیں. ٹافیاں اور ببلے, ٹافیاں ببلے کھا رہے ہیں. بچے بہت کھاتے ہیں اور ان کی وہ شوگر کیریز ہوں, ان کو دانتوں کو کیڑا لگ جائے, دانت خراب ہو جائیں. اس کے بعد بچے بڑے بہت پریشان ہو جاتے ہیں ان بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کے دانتوں کی صفائی نہیں ہو پاتی اس طریقے سے. اور یہ وجہ یہ ہوتی ہے جناب کہ بچے شروع میں برش نہیں کرتے. اگر برش کرتے ہیں تو نہ برش کرنے کی ٹیکنیک پتہ ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے. بہت سارے بڑوں کو بھی نہیں پتا. بڑوں کو بھی نہیں پتا, ایبسلیوٹلی رائٹ. ذرا بچوں کی بات اس لیے زیادہ کر رہے ہیں کہ بچے اگر صحیح سیکھ جائیں گے تو بڑے ہوتے تک ٹھیک رہیں گے دانت, ان کی پریکٹس اچھی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ان کو برش کیسے کرنا ہے اور برش کب کرنا ہے. نارمل کیا ہے جی, یوں برش اور صبح کے ٹائم میں. آپ اگر رات میں کریں گے برش کھانے کے بعد, ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے, یہ ساری ٹیکنیکس, یہ ساری ٹپس آج ہم لیں گے. اور آپ نے ٹوتھ پیسٹ کون سا یوز کرنا ہے؟ میں تو ویسے کولگیٹ کرتی ہوں. کولگیٹ میکسیمم کرتی ہیں؟ کولگیٹ میکسیمم میں تو وہی استعمال اتفاق ہے, میں وہی کرتا ہوں کیونکہ وہ اتنا ریفریشنگ سا ہوتا ہے اور سودنگ ہوتا ہے آپ کے دانتوں کے لیے کہ عموماً آپ کو اگر درد ہو رہا ہے یا ہم کہتے ہیں نا مسوڑوں میں درد ہو رہا ہے یا اس طرح کی جلن ہو رہی ہے, تو وہ اس سے جو ہے تھوڑی سی ٹھنڈک ملتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ ضرور بتائیں آپ کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈسکشن میں ہمیں جوائن کر چکے ڈاکٹر جوریہ اظہر صاحبہ, پروفیسر ان اورل پیتھولوجی, وائس پرنسپل ہیں ایبٹ آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج اور ایگزیکٹو ممبر ہیں IWCCI, اور اس کے علاوہ فرسٹ پریزیڈنٹس بزنس وومن ایوارڈ بھی ان کو ملا ہے 2022 میں. ویلکم کرتے ہیں, باقی سارے سوال انہی سے کریں گے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ جتنا نالج ہمارے پاس تھا ہم نے جھاڑ دیا یہاں پہ. اب آپ نے ہماری غلطیاں نہیں نکال دی. یہ وہ سارا نالج تھا جس سے ہمیں گھر میں ڈانٹ پڑتی ہے, امی سے ابو سے ہمیشہ سے ہم ڈانٹ کے میٹھی چیزیں نہیں کھانی. کتنا کھا سکتے ہیں میٹھا ہم؟ تو یہی ہے نا کہ جو بڑے بوڑھے بات کرتے ہیں اس میں ہمیشہ دیر از اے سائنٹیفک بیسس. میں تو بڑی حیران ہوتی ہوں جو ہمارے بزرگ باتیں کرتے تھے, ان کی اتنی ساؤنڈ سائنٹیفک بیس اور سائنٹیفک نالج, اس کا سپورٹ ہے. اب کہ میں کیا بتاؤں, میٹھا جو ہے نا آپ جتنا مرضی کھا لیں, ڈائبٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے لیکن ویسے, بٹ پرووائڈڈ کہ آپ امیڈیٹلی آفٹر ایٹنگ میٹھا یا اینی ٹائپ آف کاربز آپ دانت صاف کر لیں. تو میٹھا جو ہے نا وہ آپ کے دانتوں کو نقصان اس وقت پہنچاتا ہے جب وہ دانتوں میں پھنسا رہ جاتا ہے. یہ جو کاربز ہیں, جو سٹارچ ہے, جو فرمنٹیبل ہوتے ہیں, بیکٹیریا ان کو کنورٹ کر دیتا ہے ایسڈ میں, اینڈ دس لیڈس ٹو کیوٹی. تو یہ جو کیوٹیز بنتی ہیں نا دانتوں میں وہ اس وجہ سے بنتی ہیں, بیکٹیریا پلس جو آپ نے کھایا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کھاتے ہی فوراً صاف کر کے نکال دیں کہ دانتوں سے, تو نہیں ہوگا. بیکٹیریا اگر ہوگا بھی تو بھی وہ کیوٹی نہیں بنا سکے گا. اور اس میں ذرا صرف برش نہیں, اس میں ٹوتھ پیسٹ بہت اہم ہے. فار ایگزامپل ہم نے ذکر کیا کولگیٹ میکسیمم کا, تو ہم سوال بھی کر لیتے ہیں آپ سے, کولگیٹ میکسیمم ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیا فائدہ ہے اس کا؟ دیکھیے منرلز تو اب ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں باڈی کے لیے. ہماری بونز منرل سے بنی ہوئی ہیں, دانت منرل سے بنے ہوئے ہیں, ہمارے نیلز, ہاتھ, جو بال ہیں سب منرل سے بنے ہوئے. جو کولگیٹ میکسیمم کیوٹی پروٹیکشن ہے نا, اس میں 3 ویری امپورٹنٹ منرلز آتے ہیں جو آپ کے دانتوں کے لیے اور ہڈیوں کے لیے دونوں کے لیے بڑے ضروری ہیں. کیلشیم تو ہم سب جانتے ہیں, فلورائڈ اینڈ فاسفیٹ. تو اس پہ جو اس کی ریکمینڈڈ ڈوزیج ہے وہ موجود ہے, اور دانت ایبزارب کرتے ہیں آپ جب اس سے دانت صاف کرتے ہیں. تو جب ٹیتھ اس کو ایبزارب کرتے ہیں تو بیکٹیریا ایون وہاں موجود بھی ہو, جو کیوٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ ری منرلائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو پروسیس ہے نا ری منرلائزیشن اور ڈی منرلائزیشن, یہ منہ میں ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اس طرح کی ایک ٹوتھ پیسٹ یوز کریں جس میں منرل کانٹینٹ اتنا زیادہ ہو, تینوں امپورٹنٹ منرلز ہوں, تو جو ری منرلائز ہو رہا ہے دانت, اس میں فاسفیٹ بھی دانت کے اندر جا رہا ہے, فلورائڈ بھی جا رہا ہے, کیلشیم بھی جا رہا ہے. تو کیوٹی نہیں ہوگی تو دانت ہوں گے مضبوط. دانت مضبوط ہوں گے تو آپ تسلی سے کھا پی سکیں گے جو آپ کا دل کرے گا, پھر ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے دانتوں کی صفائی کی بات کی, اب بہت سارے لوگ ہیں, بچوں کی کیا بات کریں, ہم بڑوں کی بھی بات کریں, ہمیں صحیح ٹیکنیک نہیں پتا کہ ہم دانتوں کو برش کس طرح سے کریں. تھوڑی سی وہ ٹیکنیک بھی ہمیں بتائیں. اچھا, اس پہ آپ کو پتہ ہے ہر دانت کی کتنی سرفیسز ہیں؟ تقریباً 5 ہیں. تو جب ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اب میں ان کے بڑے ٹیکنیکل سے نام ہے, اس وقت وہ نہیں لیتی, لیکن یہ 5 سرفیسز جو ہیں اس کے لیے اسپیشل موومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف برش کریں, ٹھیک ہے, جو 2 دانتوں کے بیچ والی جگہ ہے اس تک اگر آپ کا برش نہیں جا سکتا تو فلاس, اور اگر فلاس نہیں تو اب واٹر پکس اینڈ واٹر فلاس آئے ہوئے ہیں, اس کو یوٹیلائز کریں. اسی طرح جو اوپر کی جگہ ہوتی ہے جو ایکچولی فوڈ کو گرائنڈ کرتی ہے, اکلوزل سرفیس, اس کو اکثر لوگ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں نا,
اور جو زبان کی طرف آپ کا اندر والا حصہ ہوتا ہے دانت کا اس کو بھی. تو اگر آپ اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں کہ دانت کے چاروں طرف جو ہے وہ برش اور ٹوتھ پیسٹ جانا ہے, بالکل, تو کم از کم 1 سے 2 منٹ لیں برش کرتے ہوئے اور ویژولائز کرتے جائیں کہ اب سامنے کی سرفیس ہو گئی, اب پیچھے کی سرفیس ہو گئی, اب اوپر کی سرفیس ہو گئی. فلاس کریں, فلاس بہت امپورٹنٹ ہے. جی, لیکن کولگیٹ میکسیمم کی اگر ہم بات کریں, آپ نے جس طرح کہا فلورائڈ بھی ہے اس میں, کیلشیم بھی ہے اس میں, اور تیسرا فاسفیٹ بھی ہے اس میں. بچوں کے لیے بھی کیا یہ ٹوتھ پیسٹ ہے, پوری فیملی کے لیے یہی ٹوتھ پیسٹ ہے؟ جی بالکل. ایکچولی جو ٹوتھ پیسٹ میں اس کی کوانٹٹی ہے نا وہ اتنی ہوتی ہے کہ جو یہاں منہ سے ابزارب ہو جائے. ظاہر ہے ہم وہ اس لیے نہیں ڈالتے کہ سوالو ہو جائے نا, اگر تھوڑا بہت سوالو ہو جائے تو اٹس آل رائٹ, مگر اس کی جو کوانٹٹی ہے دیٹ از, اب میں ان ٹرمز آف فلورائڈ بتا دیتی ہوں, 1450 ppm ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مطلب وہ کوانٹیفیکیشن ہے, سو اٹس ود ان دا سیفسٹ ویلیوز, لیکن سیفسٹ ویلیوز افیکٹو, سیف اینڈ افیکٹو. تو اچھا, کولگیٹ کی بات کریں, کیوٹی پروٹیکشن کیسے دے رہے ہیں؟ صرف نارمل برش کر لیا تو کیوٹی پروٹیکشن ہے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں منرلز ہیں تو اس کی وجہ سے کیوٹی پروٹیکشن ہے کولگیٹ میکسیمم کی وجہ سے؟ جی, اس میں کیوٹی پروٹیکشن انہانس ہو گئی نا. اب دیکھیں کیوٹی جو ہے وہ منرل کانٹیکٹ جب ری منرلائز ہو رہا ہے اندر, تو کیوٹی ریورس ہو رہی ہے نا. ابھی آپ نے ایک گلاب جامن کھایا اور اس کے بعد آپ نے ہاف این آور میں جا کے دانت صاف کر لیے, تو گلاب جامن کو فرمنٹ ہونے کا پروسیس شروع ہوا, کیوٹی شروع ہوئی بنی, اور آپ نے برش کر لیا, وہ ری منرلائز ہو گیا, اور جب ری منرلائز ہوا تو اس میں فلورائڈ گیا. اچھا, فلورائڈ جو ہے وہ دانت کے اسٹرکچر کو چینج کرتا ہے, وہ اس کو بنا دیتا ہے فلورو ایپیٹائٹ. تو یہ جو فلورائڈ اس میں انکارپوریٹ ہوتا ہے, اٹ بیکمز مور ریزسٹنٹ ٹو فردر کیوٹی جب آئے اس پہ بیکٹیریا, اٹ بیکمز ریزسٹنٹ ٹو بیکٹیریا. ٹھیک ہے, تو فلورائڈ انکارپوریٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک ٹوتھ برش پہ ٹوتھ پیسٹ کی کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے دانت برش کرنے کے لیے؟ اس کی تو دیکھیں ویسے تو ایک بالکل ڈراپ سائز جو ہے دیٹ از انف. ہم ویسے یوزلی بہت سارا لگا دیتے ہیں, ہم نے ایڈز میں دیکھا ہے. نہیں مطلب آپ اتنی لگائیں جتنی 1 to 2 منٹس جب آپ اچھی طرح برش کر رہے ہیں ود اے سافٹ ٹو میڈیم برش, تو اس میں وہ انف ہو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ہر دفعہ میٹھا کھانے کے بعد بھی دانت صاف کرنے ہیں تو جسٹ ہیو اے اسمال ڈراپ سائز. کتنی مرتبہ دانت صاف آپ کو کرنے چاہیے برش میں؟ عموماً کہتے ہیں 2 مرتبہ, صبح اور رات. وہ تو مینڈیٹری ہے نا, صبح اور رات کا تو بلکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ رات کا ہے, کیونکہ رات کو ہی وہ فرمنٹ ہوتا ہے, پی ایچ لیول ایسیڈک کی طرف جاتا ہے اینڈ کیوٹی فارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو رات تو مینڈیٹری ہے, ورنہ آپ اس طرح جب بھی آپ میٹھا کھائیں اگر زیادہ شوقین ہیں تو اگر اس کے بعد فوراً جا کے برش کر لیں ود ان ہاف این آور تو دیٹ وڈ بی گڈ. برش نہیں بھی کر سکتے تو فلاسنگ کر لیں, کلی کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ درست ہے کہ پہلے دانت مضبوط ہوتے تھے, اب دانت مضبوط نہیں رہے؟ اخروٹ ٹوٹ جاتا تھا پہلے دانتوں سے, اب نہیں ٹوٹ پاتا. دیکھیے جنرلی ہماری ڈائٹس تھوڑی آرگینک تو اب نہیں رہی نا, تو ڈائٹس میں منرلز نہیں رہے. پھر جب ہم یہ پیسٹیسائڈس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں, مٹی وہ اسی مٹی پہ بار بار سبزی اور پودے اگتے ہیں, سو آل آف دیز تھنگس کنٹریبیوٹ ٹو لیس منرلز. اب منرلز ہماری ڈائٹ میں اس طرح سے نہیں ہیں, تو ہمیں ڈائٹری پھر سپلیمنٹس لینے پڑتے ہیں نا منرلز کے, کیلشیم, فلورائڈ, اور اسی لیے تو ایکسٹرا ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو وہ مضبوط ظاہر ہے پہلے جیسا نہیں رہا, تو اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور روٹین بھی ویسی نہیں رہی نا, پہلے تو گاؤں میں گئے, آپ نے گنا ایسے تھوڑا گنا ایسے آپ نے چھیلا اور آپ نے کھا لیا. گنے لوگ دانتوں سے توڑتے تھے بچپن میں, لیکن اب ظاہر ہے ڈائٹ سافٹ ہو چکی ہے نا. تو میں بلکہ اپنے پیشنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ بچوں کو جب دیں فروٹ بہت زیادہ چاپ کر کے نہ دیں, فائبر کے ساتھ دیں, اس کو چھلکے سمیت, سیب ہے اس کو چھلکے سمیت دیں, گاجر ایز اے ہول دیں, اس کو پیسز نہ کریں, بچہ کاٹے گا تو یو نو دس از ایکسرسائز فار دا ٹیتھ نا, جتنا ہارڈ فوڈ جا رہا ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اخروٹ توڑنے بیٹھ جائیں, لیکن جو ویجیٹیبلز ہیں وہ را فارم میں اور ہول فارم میں ان کو دیں اور خود بھی اسی طرح کھائیں. بالکل ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف برش کون سا ہو, آپ نے کہا نا سافٹ اور میڈیم, آپ نے کوئی ٹرم یوز کی, مطلب ہارڈ برش ہم یوز کرتے ہیں, کرواتے ہیں ان سرٹن کنڈیشنز. زیادہ تر لوگ اتنے اویئر نہیں ہوتے. ہارڈ برش سے پھر وہ کچھ زیادہ زور لگا لیں تو ٹوتھ کے اوپر میکینیکل لاس شروع ہو سکتا ہے نا, تو اس لیے وی یوزلی ریکمینڈ کہ سافٹ ٹو میڈیم. اور یہ برش کتنے دن بعد چینج ہو جانا چاہیے؟ برش تو آپ کو مطلب اگر آپ بہت زور اور شور سے برش کرتے ہیں تو چینج اٹ ایوری منتھ, ادروائز یعنی جیسے ہی آپ کا کولگیٹ میکسیمم بڑے والا ختم ہو تو ساری برش بھی چینج کر لیں. 3 months کے بعد ڈیفینیٹلی گیٹ اٹ. 3 months کے بعد چینج کر لیجیے. تھینک یو سو مچ جی فار جوائننگ اس. اب چونکہ اتنا ذکر کولگیٹ میکسیمم کا ہو تو اس کا گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس ٹوڈے.